قال اللہ تعالیٰ فی الکلام الحکیم والفرقان المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. واجب الاحترام پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول کرالپور محترم اشرف صاحب، محترم علی محمد راوت پوری صاحب، محترم جاوید صاحب، محترم جان صاحب جو کہ ہمارے یہاں اس وقت تشریف ہے شمبھرڈ فیوچرسٹک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے، دار ارکم کے جملہ اراکین، باقی مہمانان ذیلکار، پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی. یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے اور اس کا نمبر 84 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، ان لوگوں سے کہیے، کل یعمل علی شاکلتہ، آپ لوگ جو کچھ بھی کام کرتے ہو، جو کوئی بھی عمل آپ انجام دیتے ہو، یہ کام آپ اپنے مخصوص سانچے میں کرتے ہو. اس سے پہلی والی آیت جو آیت نمبر 83 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں جب ہم ان پر عنایات نازل کرتے ہیں تو مزے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہی بڑی بات ہے، لیکن جب کبھی ان کا رزق تنگ کرتے ہیں، ان کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں تو بولتے ہیں ہائے ہمارے ساتھ کیا ہوا. یہی مضمون سورۃ الفجر میں بھی آیا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو ایک مخصوص سانچے میں ڈھالا ہے. As we say in English, no one can grow out of his skin. All you do, all you perform, it is within your skin. اب یہ سانچہ کیسے ڈھلتا ہے؟ یہ دو چیزوں سے ڈھلتا ہے. One is nature, another is nurture. These are two terms. Nature means آپ کا جینیٹک میک اپ. نرچر مینس آپ کس ماحول میں رہتے ہیں، پل رہے ہو، آپ کھانا کیا کھا رہے ہو، آپ کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کے اساتذہ کس قسم کے ہیں، آپ کس اسکول میں پڑھتے ہو، آپ کا کھانا پینا کیا ہے. یہ ساری چیزیں اس نرچر میں، these two things determine کہ آپ کا یہ سانچہ کیسا ہوتا ہے. اب اسی سانچے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے. That's why I always say کہ کسی ٹرینڈ کے پیچھے آپ مت چلو، کسی ٹرینڈ کے پیچھے آپ مت چلو. کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں لوگ آگے بڑھتے ہیں، ہر کوئی اسی کی بات کرتا ہے، آپ سمجھتے ہو مجھے بھی اس کے پیچھے جانا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے. انڈرسٹینڈ آپ کا سانچہ کیسا ہے، اسی سانچے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی کہا ہے نا کہ آپ یہ جو کچھ بھی کام کرتے ہو نا اپنے سانچے کے مطابق کام کرتے ہو، حتیٰ کہ قیامت کے روز آپ کو اپنے سانچے کے مطابق ہی سوال کیا جائے گا. یمس 10 رۄپیہِ آسن تمس آئی 10 رۄپین متعلق سوال پرژھنہٕ، یمس 100 رۄپیہِ آسن تمس آئی 100 رۄپیس متعلق سوال پرژھنہٕ. سو قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. بس اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ میں سے ہدایت میں، آپ میں سے ترقی میں کون کتنا آگے گیا ہے. چنانچہ یُس یہ کوشش یتنس دار ارکم کاژ ہمان کرمز چھ، مجھے لگتا ہے یہ اسی کی کڑی ہے کہ آپ دیکھیں آپ کا سانچہ کیسا ہونا چاہیے اور آپ اپنے اس سانچے کو کس طرح سے مزید بہتر بنا سکتے ہیں، مزید اس کو
نئی لائنز پر استوار کر سکتے ہیں. حضور پرابلم ہمارے کیریکولم میں ہے. پلیز forgive me, let us stop for 1 second and we will say keep this Seerat test aside. Let us keep another test here. سائنس کا ٹیسٹ رکھیے, لٹریچر کا ٹیسٹ رکھیے, ہسٹری کا ٹیسٹ رکھیے. مطلب یہ ہے, مدعا یہ ہے کہ بچے کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کیسے ہو جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صبح 10 بجے اسکول میں داخل ہو گئے, 4 بجے آپ واپس نکلے, بیچ میں آپ نے چند کلاسز لے لی اساتذہ صاحبان سے, اللہ اللہ خیر سلام. نہیں نہیں نہیں, this is not the purpose of education, nor should be the purpose of our educational institutions. purpose اور جگہ ہونا چاہیے. یہ جو رسم ہے نا, کوئز کمپٹیشن, آئی ڈونٹ نو کتنے اسکولز میں یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, بٹ اوور آل یہ ایکٹیویٹیز اب ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں. میں حال ہی میں بات کر رہا تھا اسکول میگزینز کی. بچے کو ہم بتائیں گے, آ جاؤ بچے, ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے اپنے خیالات کو پیش کرنا ہوتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں نا, بد امنی ہے. آپ جس کسی محاذ پر جاؤ, سیاسی محاذ پر جاؤ, مذہبی محاذ پر آپ جاؤ, گھریلو محاذ پر آپ جاؤ, ہمیں پرابلم کیا ہے, وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک, ہاؤ ٹو پٹ یور اوپینینز. نتیجتاً ایک انارکی پیدا ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا, ہم اس میگزین کے ذریعے سے اس بچے کو بولتے ہیں, آ جاؤ بچے, میں آپ کو بولوں گا اگر آپ کے پاس کتنا بھی خطرناک آئیڈیا ہوگا, ان وٹ ایور ویز, آج میں آپ کو دکھاؤں گا یہ آئیڈیا کس طرح سے عام لوگوں تک ایک مؤدبانہ انداز میں پیش کرتے. مجھے بتا دیجئے کتنے اسکولز میں آج میگزین اجرا ہو جاتی ہے, یہ چھپتی ہے. کوئز کمپٹیشن, سیرت کمپٹیشن, سائنس کمپٹیشن. اسی طرح سے ان جنرل جن کو ہم بولتے ہیں ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز. آج دیکھ لیجیے آپ, آج کی کمپنیز یہ نہیں دیکھتی ہیں, جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, انشاءاللہ وہ اب دور یہاں بھی آ رہا ہے. آج نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کون سی ڈگری کی ہے, نہیں نہیں, گون آر دا ڈیز. اب کیا دیکھا جاتا ہے, آ جاؤ بھائی بیٹھو سامنے, ہم 10 منٹ آپ سے بات کریں گے, ہمارے پاس فکسڈ انڈیکیٹرز ہیں, ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے پاس کتنا پوٹنشل ہے اور کتنا پوٹنشل نہیں. ایجوکیشن کا مقصد یہ ہونا چاہیے دیٹ ان ٹوٹل ہم اس بچے کو بلڈ کر سکے ان ایچ اینڈ ایوری آسپیکٹ. اونلی دین وی ول سی کون سا بچہ ایسا ہے جو اس سانچے میں ڈلا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن سکے. پھر ہم دوسرے بچے کو بول سکیں, بچے تیرا سانچہ ڈاکٹری کے لیے, تیرا سانچہ بنا ہے انجینئرنگ کے لیے, اور بچے تیرا سانچہ انجینئرنگ کے لیے نہیں بنا ہے, تو کوئی ٹریڈز مین بن سکتا ہے. آج دیکھ رہے ہیں نا آپ, سیاستدان کون لوگ بنے ہیں, کون لوگ بنے ہیں, جو پالیسیز بناتے ہیں, آپ کو اور مجھے کنٹرول کرتے ہیں, کون لوگ بنے ہیں. کیا یہ آپ میں سے کسی کو, میرے ان نوجوان ساتھیوں میں سے کسی کو آج سے یہ نہیں سوچنا ہوگا چلے میں ایسا آج سے ہی کروں گا کہ آگے جا کر میں کوئی سیاستدان بنوں گا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیاستدان. مختصر میں بات کروں گا in the end ایک حدیث کے پس منظر میں, so that you will get this misconception cleared out. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, یہ مسلم شریف کی حدیث, people are like the miners. لوگ کانوں کی طرح ہیں, کان جس طریقے سے ہمارے یہاں خزان مٹ ہے, اس کو بھی کان بولیں گے, پتھر کی کان. People are like the mines of silver and gold. Now, whosoever has excelled in Jahiliyyah, he will excel in Islam as well, unless he has understood the fact. عربی کے اندر میں اس کا یہ متن پڑھوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الناس معادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس بچے ہیں, یہ سونے کی کان ہے, یہ چاندی کی بھی کان ہو سکتی ہے, یہ پتھر کی بھی کان ہو سکتی ہے, یہ کسی اور معدنیات کی کان
ہو سکتی ہے. اگر آپ کو تراش نہ آئے تو آپ ان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. پھر آپ ان معدنیات کو اپنی آرائش کے لیے, اپنی زیبائش کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہمارا جو یہاں پر یہ پروگرام تھا صرف ٹیسٹ کا, اٹ واز دس, کہ ہم دیکھیں کس بچے میں کس قسم کی کان موجود ہے, اور اس کان کے اندر سے ہم اسی کان کے اندر والا جو موجود معدنیات ہے اس کو باہر نکالیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پھر فرماوان اک صاحب صاحب سے تمن سے ناو تمن کے حد سے ناو میں گمشتی نا تو تمو کرو تقاض ایک پھر کہ مدی ہوز اسلامی عمارت سمجھ کا بہت, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی اور ان سے فرمایا کہ آپ اس بار کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ ایک بار گراں ہوتا ہے, اس میں ذمہ داریاں انجام دینی ہوتی ہیں. آپ کے لیے کوئی اور کام موزون رہے گا, یہ کام موزون نہیں رہے گا. سیم از دا کیس وتھ دیز چلڈرن, جو ہمارا فیوچر ہے. ہم ان کو بولیں آپ کے لیے کون سا پروفیشن ٹھیک رہے گا, کون سا پروفیشن ٹھیک نہیں رہے گا, اینڈ دیٹ از ہاؤ دے ول ایکسل ان دا ریسٹ آف دیئر life. I am very thankful to the management of Darya Arqam. Thank you, آپ نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.